السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق، اور اس کی قسط نمبر ہے 15۔ یہ بہت ہی لانگ اور بمباسٹک ایپیسوڈ ہے، سو اس کو آخر تک سننا مت بھولیے گا۔ ماضی۔ بالکل اندھیرے میں ڈوبا کمرہ، وہ کرسیوں پر رسی سے بندھی ہوئی رو رو کر حشر پورا کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چلاتے ہوئے پکارنے لگی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ چھوڑو مجھے۔ وہ چیخ چیخ کر ہلکان ہو رہی تھی، اور سامنے موجود شخص انتہائی ڈھیٹ تھا۔ اگر دارم مرزا کو پتہ لگ گیا نا، وہ ختم کر دے گا، ختم۔ وہ غصے سے بولی، ابے چپ ہو جا، جب تم کوئی آئے گا تب تو میں وہ کر چکا ہوں گا کہ تیرا دارم مرزا تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص چلا کر بولا، اور اس کی بات سن کر میرال کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ ہاتھ تو لگائے مجھے، ختم کر کے رکھ دوں گی، ڈرپوک یا کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ چلاتے ہوئے بغیر ڈرے بولی، تبھی اس لڑکے نے رسیاں کھولی اور غصے سے اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس شخص نے میرال کو زمین پر پھینکا اور اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرال کا پورا جسم خوف سے کانپ گیا۔ جاذب پلیز آپ اس دکان پر آ جائیں، باجی آٹو رکوانے گئی تھیں، ابھی تک نہیں آئیں، وہ بتانے لگی، جس پر جاذب پریشان ہوا۔ تم اسے دکان پر رکو، میں بس آ رہا ہوں، جاذب نے کہتے ساتھ فون رکھا اور خاموشی سے اٹھ کر گاڑی کی چابیاں لیتا تیزی سے باہر کی طرف گیا تھا۔ میرال کی آنکھ ایک دم کھلی، چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے رونے لگ گئی۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے، دارم بھی موجود تھا۔ میرال کہاں ہے؟ ریحان مرزا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سو رہی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ تبھی وہ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ لیے بالوں کو چٹیوں میں قید کی ان سب کے سامنے تھی۔ ارے آؤ میرال بیٹا، ریحان مرزا مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ میرال بھی ہلکا سا مسکرائی اور دارم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ اسی وقت دارم اٹھ گیا۔ دارم بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے، دارم مرزا اسے کہنے لگی اور وہ بیٹھ گیا۔ میں نے آج ایک پارٹی رکھوائی ہے جس میں آفس کے ممبرز اور کچھ لوگ گھر کے لوگ شامل ہوں گے، تو شام کو سب تیار رہے گا، ریحان مرزا کہنے لگے، اور دارم اسبات میں سر ہلا گیا۔ باقی سب اسبات میں سر ہلا گئے۔ اللہ حافظ، وہ سب کو کہتا میرال کو دیکھے بغیر چلا گیا، اور میرال اسے دیکھتا جانے لگی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ جاذب کہنے لگا۔ وہ آفس کے معاملے میں ایسا ہی ہے، ریحان مرزا نے فوراً سے جواب دیا۔ وہ آفس میں بیٹھا مسلسل میرال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب آپ کو سچ پتہ لگے گا آپ بھی چھوڑ دیں گے مجھے؟ میرال کی بات دارم کے ذہن میں آئی۔ ایسا کیا ہوا جو مجھے بتا بھی نہیں رہی اور کہہ بھی رہی ہے کہ چھوڑ دوں گا میں؟ دارم سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی اس کا فون بجا اور میرال کالنگ، دارم نے فون کٹ کر دیا۔ لگتا ہے زیادہ والا ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، وہ فون کو دیکھتے ہوئے منہ بنانے لگی۔ میرال کیسے منائے گی تو انہیں؟ میرال کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے سوچنے لگی تھی۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا میرال کے ساتھ کیا ہوا ہے، دارم خود سے کہتے ساتھ لیپ ٹاپ دیکھنے لگے، اور ایک دفعہ پھر فون بجا۔ بولو، دارم نے اس پر فون اٹینڈ کر کے غصے سے پوچھنے لگا۔ وہ کب آئیں گے آپ؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آ جاؤں گا، میری فکر نہ کرو، دارم نے کہتے ساتھ فون رکھ دیا تھا اور میرال فون کو دیکھنے لگ گئی۔ مروہ رکو، مروہ جو کمرے کی طرف جا رہی تھی، جاذب کے کہنے پر اس کے بڑھتے قدم رک کر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جی؟ مروہ نے پوچھا۔ میری شرٹ پریس کر دو، اسے تھماتے ہوئے بولا، اور مروہ اسے دیکھنے لگی۔ جاذب آپ اسی سرونٹ سے کہہ دیں مجھے بھی تیار ہونا ہے، رمشا بھی آتی ہوگی، مروہ سے دیکھتے ہوئے بولی، اور کچھ نہیں ہوتا، آگے بھی تم نے ہی کرنا ہے یہ سب، جاذب نے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا۔ مطلب؟ مروہ کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ اوہو، سارا وقت باتوں میں لگا دو گی تو وقت گزرتا جائے گا، جلدی کر دو، جاذب اسے کہنے لگا اور منہ بنائے شرٹ پریس کرنے چلی گئی۔ شمائلہ سنو، دارم سر نہیں آئی ابھی تک؟ میرال جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے نہ آنے پر سرونٹ سے پوچھنے لگی۔ وہ تو کب کے آ گئے ہیں میڈم، وہ بتانے لگی۔ اچھا، کہاں ہے؟ میرال نے اسے پوچھنا چاہا۔ اسٹڈی میں، وہ اسے بتانے لگی، جس پر میرال اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کا کہنے لگی۔ وہ چلی گئی۔ میرال نے اپنے قدم اسٹڈی کی طرف بڑھا دیے۔ کون؟ دارم پوچھنے لگا۔ میں ہوں، آ جاؤ اندر، میرال بتانے لگی، جس پر دارم ہاں کی وہ اندر آ گئی۔ آپ روم میں کیوں نہیں آئے؟ میرال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری مرضی، دارم کہتے ساتھ کافی کا سپ لینے لگا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ وہ غصے سے کہنے لگا۔ کیوں ہی بات کرنی ہے مجھ سے؟ میرال ابھی اس دفعہ تھوڑا سرد لہجے میں بولی۔ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، دارم اسے نرمی سے کہنے لگا، اور میرال اسے ایک نظر دیکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔
لال رنگ کی ساڑی میں بالوں کو کھول کر کچھ آگے اور باقی بال پشت پر ڈالے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر لپسٹک پنک لگائے، کانوں میں بالیاں پہلے، پیروں میں ہیلز چڑھائے، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی خود پر پرفیوم چھڑک رہی تھی۔ تب دارم کمرے میں داخل ہوئے، اسے سر تا پیر دیکھا اور اس لال رنگ کی ساڑی میں دارم کا صبر آزما رہی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری؟ وہ نظریں اس پر جمائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی آواز سن کر میرال کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ پارٹی ہے نا؟ وہ اسے یاد دلانے لگی۔ چینج کر کے آؤ، وہ سنجیدگی سے سپاٹ لہجے میں کہنے لگا۔ جی؟ میرال حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ چینج کرو، وہ اس دفعہ غصے سے بولا۔ لیکن کیوں؟ میرال ہمت کر کے پوچھنے لگی۔ دارم نے غصے بھری نظروں سے اسے گھورا۔ دیر ہو جائے گی، اس کی نظریں بمشکل دیکھ کر اپنی تیز ہوئی دھڑکن کے ساتھ بولنے لگی۔ آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ ہم یہ رات پارٹی کے بجائے بیڈ روم میں گزاریں تو دارم مرزا کو کوئی اعتراض نہیں چلے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کے بیڈ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میرال کے اندر کرنٹ سا لگا اور میرال بے بس سی ہوگی، اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ پرفیوم بھی میرا لگایا، لیکن دور مجھ سے رہنا ہے؟ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے، اس کی خوشبو کو پہچانتے ہوئے بولا اور میرال کی جان پر بن گئی۔ میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے، مگر دور رہنا ہے۔ اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں چھوتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑی اور وہ آنکھیں بند کی اپنے پیروں پر بمشکل کھڑی۔ نہیں، میں کرتی ہوں۔ وہ دارم کے قید سے نکلنے کے لیے فوراً بولی، جس میں دارم نے اسے فوراً غصے سے چھوڑا اور چلا گیا۔ میرال اسے جاتا دیکھتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ پھر ناراض کر دیا؟ وہ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے منہ بنائے کہتے ساتھ ڈریس نکالنے لگی۔ مروہ جاذب کی شرٹ پریس کر کے آگے اس کے کمرے میں بڑھی۔ یہ لیں، وہ اسے تھماتے ہوئے بولی اور جاذب اسے دیکھ رہا تھا، مگر مروہ کی نظریں کھڑی پر تھیں۔ تھینک یو، وہ اس کا دھیان اس کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، اب میں جاؤں، ہو جاؤں تیار؟ مروہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ہو جاؤ، وہ اسی کے انداز میں مسکرایا اور بولا۔ مروہ مسکراتے ہوئے چلے گئی اور اسے جاتا دیکھنے لگا۔ اگر غصے سے بات نہ کرو تو کام کر دیتی ہے، جاذب مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اب جو بھی جاذب تم یہ لڑکی اپنے لیے پسند کر چکے ہو، بس 2-3 دن کی بات ہے، پھر میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ جاذب مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرال پنک کلر کی باربی فراک میں، بالوں کو جوڑے کو قید میں کرتے ہوئے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے، پیروں پر ہیلز چڑھائے، وہ اس میں بھی حور لگ رہی تھی۔ وہی دوسری جگہ دارم بلیک کوٹ پہنے ہوئے، ساتھ میں وائٹ ڈریس شرٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بڑھی ہوئی برڈ میں، ہاتھوں میں گھڑی، برانڈڈ گھڑی پہنے، وہ بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ میرال کی نظریں اس پر گئی اور دارم میرال پر، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلیں، میرال اس سے پوچھنے لگی۔ دارم نے کوئی جواب دیے بغیر خود پر پرفیوم چھڑکا اور اس کا ہاتھ تھامے خاموشی سے چل دیا۔ میرال بھی خاموش رہی۔ مروہ بلیک کلر کی میکسی میں بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھولے، پیروں پر بلیک ہیلز چڑھائے، لائٹ سے میک اپ، کانوں میں جھمکے پہنے، وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نیچے آئی جہاں سب موجود تھے، اس کے ساتھ رمشا بھی تھی۔ جاذب کی نظریں مروہ پر گئیں، وہیں جم سی گئیں۔ اف، کتنی پیاری لگ رہی ہے، اسے دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگا۔ مروہ اور رمشا نیچے آئی، مروہ کی نظریں جاذب پر گئیں۔ بلو پینٹ کوٹ میں، وائٹ ڈریس شرٹ پہنے، وہ پہلے سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور ہاں، لگتا بھی کیوں نہیں، وہ تھا ہی بہت خوبصورت۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ، مروہ مسکراتی اسے دیکھتے ساتھ آگے بڑھ گئی اور رمشا بھی اس کے پیچھے گئی، اور یہ الفاظ سن کر جاذب نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کنٹرول جاذب، کنٹرول، وہ خود سے بولا اور نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نظریں بار بار مروہ پر جا رہی تھیں۔ پارٹی کا سارا انتظام لان میں ہوا تھا، بہت خوبصورت اور نفاست سے ہوا تھا۔ سب مہمان آنے لگ چکے تھے۔ دارم اور میرال بھی نیچے آئے۔ میرال چہرے پر مسکراہٹ سجا رہی تھی اور رمشا کی نظر اس پر گئی۔ آج اتنا ہنسنا ہے ہنس لو، بس یہ مسکراہٹ آج ہی کے لیے ہے، رمشا سے زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے دل میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میرال اسے دیکھ کر مسکرائی، نیچے آ کر وہ رمشا کے گلے لگی، ملی اور رمشا بھی اس سے بہت خوشی سے ملی۔ واہ باجی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، مروہ میرال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور میرال مسکرائی۔ تم بھی پیاری لگ رہی ہو، میرال نے اس سے بولا اور مروہ مسکرا دی۔ میرال نے چہرہ موڑ کر دیکھا، دارم وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ نظریں پورے لان میں گھمانے لگی، مگر دارم نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ میرال کہتے ساتھ میکسی اٹھاتی اندر کی طرف بڑھی رہی، تبھی سامنے دارم آیا اور اس سے ٹکرا گئی۔ کیسے ڈھونڈ رہی تھی؟ مجھے؟ دارم کی آواز جب میرال کی آنکھوں سے ٹکرائی تو نظریں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی ایک تھی، وہ کنفیوز سی ہوتی ہوئی کہتے ساتھ لگی، اور دارم اسے جاتا دیکھنے لگا۔ دارم بھی حیران تھا، محبت بھی اس سے بہت کرتی تھی، اس سے جان بھی چھڑانا چاہتی تھی، لیکن وہ جان شاید نہیں چھڑاتی تھی، کچھ کنفیوز تھی، اور دارم اس کی اسی حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوز تھا۔ اس کے قریب بھی آنا چاہتا تھا، لیکن وہ قریب نہیں آنے دیتی تھی، لیکن اس سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھی۔ کچھ بدلاؤ تھا، کیا تھا؟ وہ بہت پریشان تھا، اور اسی کھوج میں وہ رہتا تھا۔ کب بتائے گی، کب میرے قریب آئے گی، میں جس اتنی محبت کرتا ہوں، کب میں اس کا اظہار کر پاؤں گا، اور اس سے بھی اظہار کہلوا پاؤں گا؟